اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ حضرت بلال حبشی ایک جلیل القدر صحابی اور نبی کریم کے خادم خصوصی تھے۔ حبشہ کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو بلال حبشی بھی کہا جاتا ہے۔ بعثت نبوی کے آغاز میں آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جیسے ہی کلمہ حق آپ نے سنا اور اسلام کی دعوت سے آپ روشناس ہوئے تو آپ نے فوراً ہی اس پر لبیک کہا اور مشرف اسلام ہو گئے۔ ظالم آقا اطلاع ملتے ہی غصے میں آ گیا، کیونکہ اسے دین اور اسلام سے اور نبی کریم کی ذات گرامی سے شدید بغض تھا۔ حضرت بلال کو اسلام سے چھڑوانے کے لیے اور اسلام کے مخالف کرنے کے لیے اس نے ہر طرح کے مظالم ڈھائے۔ کبھی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں انہیں بٹھا دیا جاتا، کبھی چلتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا کر ان کے جسم پر کوئی پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ حرکت بھی نہ کر سکیں، کبھی ان کے گلے میں رسی ڈال کر اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں تھما دیا جاتا کہ ان کو تپتی ہوئی کنکریوں پر گھسیٹتے پھریں۔ ان سب دکھوں اور تکلیفوں کے باوجود ان کی زبان سے صرف آہد آہد ہی کا نعرہ نکلتا تھا۔ ظلم و ستم کا یہ حال تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے دیکھا نہیں گیا اور انہوں نے منہ مانگی قیمت دے کر حضرت بلال کو خرید لیا اور اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ لیکن آزادی کے بعد وہ اپنے ملک حبشہ واپس ہونے کی بجائے مکہ مکرمہ ہی میں ٹھہر گئے اور نبی کریم کے خادم خصوصی بن گئے۔ نبی کریم نے امہات المومنین کے گھروں کی ضروریات کے سلسلے میں ساز و سامان کی فراہمی کا معاملہ انہی کے سپرد کر دیا، جسے وہ بڑی خوشی خوشی انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال کے مقام و مرتبہ کا اندازہ اس واقعے سے کیا جاتا ہے کہ نبی کریم جب سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب میں جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا تو اپنے سامنے تمہارے جوتوں کی چاپ سن رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا میں جہاں سے بھی گزرتا تھا تم میرے سامنے جا رہے ہوتے تھے۔ آخر تمہارے پاس ایسا حسن عمل اور ایسا کون سا کار خیر ہے جس کی وجہ سے اتنی فضیلت ہے؟ حضرت بلال نے جواب دیا کہ میں وہی عمل کرتا ہوں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ نے ہدایت فرمائی ہے، البتہ آپ ہی کی ہدایت کی روشنی میں ایک نفل عبادت کا التزام ضرور کرتا ہوں، وہ یہ کہ میں ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ختم ہو جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں اور وضو کے بعد تحیۃ الوضو کے طور پر 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ یوں تو حضرت بلال کی بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن آپ کی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو مؤذن رسول ہونے کا اعزاز ملا تھا۔ ہجرت کے بعد جب نماز کے لیے بلانے کے طریقے پر مشورہ کیا گیا تو عبداللہ بن زید کا خواب سن کر حضور نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس طریقے کو پسند کرتے ہوئے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا۔ حضرت بلال نے مسجد نبوی کے ایک بلند مقام پر تاریخ اسلام کی سب سے پہلی اذان دی اور یہ تھی حضرت بلال کی پہلی یادگار اذان۔ صبح کے سناٹے میں حضرت بلال اذان دینے لگے تو اذان دیتے ہوئے خود ہی مسرور ہو رہے تھے اور مدینہ منورہ کی فضاؤں کو بھی مست و مخمور کر رہے تھے۔ کلمات اذان کی صدائے دل نواز سن کر صحابہ کرام کے دلوں میں تو ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اہل کتاب اور منافقین پر بھی اثر ہوا، لیکن یہ اثر ان کے پتھر جیسے دلوں کو پگھلا نہ سکا، بلکہ یہ سوچ کر ان کی جھنجھلاہٹ اور بڑھ گئی کہیں اذان بلال
دعوت حق کے فروغ اور اشاعت اسلام کا مزید ایک اور ذریعہ نہ بن جائے۔ ان کا یہ اندیشہ غلط بھی نہیں تھا، کیونکہ بعض سلیم الفطرت لوگ اذان سن کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ نبی کریم 8 ہجری میں صحابہ کرام کا لشکر اپنے ساتھ لے کر اچانک مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے اور کسی خون ریزی اور قتل و غارت کے بغیر مکہ فتح کر لیا۔ مکہ فتح کے بعد فتح مکہ کی کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد نماز کا وقت ہوتے ہی آپ نے حضرت بلال کو طلب فرمایا۔ بلال حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا وہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ حضرت بلال اذان دینے لگے تو اپنی زندگی کا صبر آزما اور اذیت ناک ماضی اور سارے دکھ یاد کر کے خود ان پر رکعت طاری ہو گئی۔ نبی کریم کا تاثر کا بھی عجیب حال تھا۔ صحابہ کرام بھی بے حد متاثر ہو رہے تھے۔ باشندگان مکہ کے دلوں پر دہشت اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری تھی اور وہ یہ سوچ کر حیران اور پریشان ہو رہے تھے کہ امیہ بن خلف کا مجبور مظلوم غلام آج خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دے رہا ہے اور سننے والوں کے دلوں کو تڑپا رہا ہے۔ یہ تھی حضرت بلال کی دوسری یادگار اذان۔ نبی کریم کے انتقال ہوا تو سب سے زیادہ متاثر اور مغموم ہونے والے صحابہ حضرت بلال تھے۔ دیار مدینہ میں سرکار مدینہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو ان کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا اور زندگی اجیرن ہو گئی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مسجد نبوی کی در و دیوار سوگوار ہیں اور مدینۃ النبی کی گلیوں میں رونق باقی نہیں رہی۔ ہر طرف اداسی چھائی ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں کہیں بھی ان کے دل بے قرار کو چین و سکون نہیں مل رہا۔ نہ گھر میں کوئی تسلی کا سامان نظر آتا اور نہ باہر اطمینان حاصل ہو رہا تھا۔ محبوب کی جدائی کا زخم اس قدر گہرا ہے کہ وہ کسی بھی طرح ختم نہیں ہو رہا۔ اس طرح مسلسل سے تنگ آ کر حضرت بلال نے آخر یہ فیصلہ کیا کہ کچھ عرصے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر چلے جائیں۔ مدینہ منورہ کی یاد اپنے پہلو میں لیے ہوئے دمشق پہنچ کر ٹھہر گئے، لیکن ان کے تصور میں مدینہ ہی مدینہ تھا اور سرکار مدینہ کو یاد کر کے ان کا سینہ جو تھا وہ شک ہوا جا رہا تھا۔ دمشق میں رہتے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک شب خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا نے ان سے فرمایا کہ بلال ہم کو چھوڑ کر تم کہاں چلے گئے؟ کیا ہم سے ناراض ہو گئے ہو؟ بیدار ہو کر فوراً دمشق سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ باشندگان مدینہ کو حضرت بلال کی واپسی کا علم ہوا تو سب نے بڑے خلیص و محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ حضرت بلال مدینہ منورہ پہنچے تو فطری طور پر اہل مدینہ کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ نبی کریم کی حیات طیبہ میں حضرت بلال جس طرح ہر نماز کے لیے اذان دیا کرتے تھے اس طرح پھر اذان کا سلسلہ شروع کر دیں گے، لیکن بلال نے اذان دینا چھوڑ دی۔ لوگوں نے اذان کے لیے کہا لیکن وہ تیار نہ ہوئے اور معذرت کرتے رہے۔ پھر اہل مدینہ گوش رسول فاطمہ اور بطول کے لال حسن و حسین سے ملے اور درخواست کی کہ وہ دونوں بلال کو اذان دینے پر آمادہ کریں۔ چنانچہ حسنین کریمین نے حضرت بلال سے گزارش کی کہ حضرت بلال ہر نماز کے لیے نہ صحیح کسی ایک نماز کے لیے تو اذان دے دیں۔ نبی کریم کے لاڈلے نواسوں کی پرخلوص درخواست حضرت بلال رد نہ کر سکے اور نماز کا وقت آیا تو مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر اذان دینے لگے۔ یہ اذان بلالی ان کی پچھلی ساری اذانوں سے بالکل نرالی تھی۔ سوز و ساز تو ان کی آواز میں ہوتا ہی تھا، مگر اس اذان میں سوز و ساز کے ساتھ درد بھی شامل تھا، دکھ بھی شامل تھا۔ اذان کا
آغاز ہوتے ہی مدینہ، سارے مدینہ گوش پر آواز تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت بلال اذان نہیں دے رہے بلکہ ہجر و دکھ کی داستان بیان کر رہے ہیں۔ بڑی رکعت کے ساتھ جب اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات زبان سے ادا کر سکے اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا چاہا تو نگاہیں کسی کو تلاش کرنے لگیں اور وہ تھے سرکار مدینہ۔ جب سرکار مدینہ نظر نہیں آئے تو حضرت بلال بے قرار ہو کر نیچے گر گئے اور گرتے ہی ہوش و حواس جاتے رہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ انہیں ہوش میں لایا گیا۔ یہ تھی حضرت بلال کی تیسری اذان۔